أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم۔ کل یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ ابھی تو جنگ احد کا تذکرہ چل رہا تھا، درمیان کے اندر اللہ رب العزت نے سود کے بارے میں، حرمت اس کی، غضب کے بارے میں یہ آیات نازل فرما دی۔ درمیان کے اندر کس لیے بیان فرمائی؟ تاکہ ان کا جو جذبہ انتقام تھا صحابہ کرام کا، کہ آج ہمیں ان کافروں نے کافروں نے شکست دی، ہماری شکلوں کو منسوخ کیا، یعنی کہ ہمیں زخمی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، تو ان کے انتقام کے لیے ان کا جو جذبہ تھا وہ ابھرا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ فرما دیا کہ جس طرح انسان ایسے ہی جذبہ انتقام کے لیے اگر ایسا عمل کرے، اس کے کردار، اس کی شخصیت، اس کے اخلاق پر عمل جاتا ہے کہ وہ اس بندے کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ اس جذبے میں، اس بھڑک کی آگ کی وجہ سے آپ اگر ان سے انتقام لیں گے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے سود کی بھی آیات نازل فرمائی، تو یہ مثال سمجھا دی جس طرح سود کی وجہ سے انسان کی شخصیت، انسان کے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں، اس طرح جذبہ انتقام کی وجہ سے انسان کے بھی اوصاف خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیزیں، یعنی کہ سود بھی، زنا بھی، یہ اللہ پاک کا قہر و غضب نازل ہوتا ہے جو بندہ ان کو ایجاد کرتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، زنا سے بچ جاؤ، تو یہ بھی فرمایا تمہارے لیے داعی زنا بھی حرام ہے، یعنی وہ چیزیں جو تمہیں زنا کی طرف دعوت دے رہی ہیں، جو چیز زنا حرام ہے، اس سے پہلے جو مراحل ہیں جو دعوت دے رہے ہیں تمہیں زنا کی، وہ بھی حرام ہے۔ وہ کون سی دعوت ہے؟ مثال کے طور پر وہ مخفی طور پہ کسی سے بات نہ کرنا، بد نگاہوں سے نہ دیکھنا، اس سے ایسے روابط قائم نہ کرنا جس سے تمہیں ایک خواہش پیدا ہو، اپنی تمنا پیدا ہو، تمہیں شیطان تمہارے نفس کو خراب کر دے، تمہارا ایمان بھی خراب کر دے۔ تم ایسے عمل نہ کرو، ایسا نہ ہو آج تم بات کرو کل اس سے تمہارا معاملہ ہو جائے۔ تو اس گناہ سے پہلے جو کام ہے ان سے بھی تم بچ جاؤ۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ چیزیں بھی حرام ہے، بد نگاہ سے دیکھنا، بد نظری کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ یہ تو ہم نے لڑکیوں کے بارے میں سنا ہے نا، لڑکیوں کو بد نظری نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کسی بریش لڑکے کو دیکھنا بھی حرام ہے، بریش لڑکے کو بھی دیکھنا حرام ہے، جس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو، اس کی رنگت میں نکھار ہو، اس کو بھی دیکھنا حرام ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو دیکھیں گے ہمیں تلذذ ملے گا، ہمارا خواہش نفس ابھرے گا، تو ایسا نہ ہو شیطان ہمارا ایمان بھی اس پر خراب کر دے۔ تو علماء نے لکھا جس طرح لڑکی کو دیکھنا حرام ہے، اس طرح بریش آدمی کو، لڑکے کو بھی دیکھنا حرام ہے، اس سے بات کرنا بھی حرام ہے۔ اس سے بچ جاؤ تاکہ تمہیں کہیں بدزنی پیدا نہ ہو، تم اپنی عزت کو خراب نہ کر بیٹھو۔ تو اور ایک بات اور عجیب لکھی، فرمایا کہ اگر تم چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو اگر آپ کو اپنی گود میں لیتے ہو، تمہیں خواہش پیدا ہوتی ہے، تمہیں شہوت پیدا ہوتی ہے، اس کو اٹھانا بھی حرام ہے۔ یعنی کہ شریعت نے کیسے کیسے پیمانے نازل کر دیے، تو ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک تو گناہ حرام ہے، زنا حرام ہے، لواطت حرام ہے، اس سے پہلے والے جو عمل ہے وہ بھی ہم پر حرام کر دیے۔ بریش لڑکے کو دیکھنا حرام ہے، معصوم بچے کو اٹھانا، اس سے خواہش پیدا ہو تو وہ اس کو بھی اٹھانا بھی حرام ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک بھی لکھا اٹھانا تو دور کی بات، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ ایسا نہ ہو تم اس بچے کو دیکھو کہیں تمہارے دل خراب نہ ہو، اس دل خراب ہوتے ہوتے تمہارے شیطان تمہیں کہیں ایمان سے تمہیں دوچار نہ کر دے، اس لیے تم ایسے جرائم سے تم بچ جاؤ۔ تو آیات نازل فرمانے کا دوسرا مقصد اور بھی تھا۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، فرمایا کہ مشرکین اس وقت جو جنگ احد کے لیے لڑائی کے لیے تیار ہوئے تو انہوں نے سود پر کچھ کام لیا، اسلحے وغیرہ لیے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، سود پر ان کو پیسے دے کر وہ اکٹھا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب فرمایا کہ تم سود کے قریب نہ آنا، تم اس چیز کی طرف ملوث نہ ہونا، کہ جو آگے فرمایا نا اضعاف مضاعفہ، تو کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، اضعاف مضاعفہ کو دیکھو آج کل جو لوگ بینک کو جو حساب لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو اب بینک کو 1 سال کے بعد ادا کرنا ہوتا ہے۔ 1 لاکھ روپے لیا، 1 لاکھ کے اوپر 1 کروڑ روپے کے 16 لاکھ روپے اس نے دینے ہیں، 16 لاکھ روپے اس نے دینے ہیں۔
اب بینک والے اس کو 3 قسطیں بنا کر دیتے ہیں، 16 پتہ نہیں کتنے، اسے 55 لاکھ روپے اسے وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ تم سود پہ سود مت لو، دگنا مت کرو۔ ایک تو تم نے سود لے لیا، حالانکہ میں نے تمہیں کہہ دیا کہ وہ حرام ہے، سیدھے سے کہہ دیا وحرم الربا، پھر تمہیں کجوی ٹیڈا پن لینے شروع کر دیے، طویلے کرنا شروع کر دیے، تم سود پہ سود لینا شروع کر دیے۔ یعنی کہ ایک آدمی، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اگر کسی صاحب نے کچھ اشرفیاں لی ہیں، اب اس غریب آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ قرض خواہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تیری مدت اب پوری ہو چکی ہے، جو میں نے تجھے 2-3 مہینے کی مہلت دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا چند اشرفیوں پر اتنی اشرفیاں میں تجھ سے زیادہ وصول کروں گا۔ لیکن اب اس قرض والے کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرمندگی کے لیے کہہ دیتا ہے نہیں یار چلو 1-2 مہینے آگے کر دیں، میں آپ کو اور ادا کرتا رہوں گا۔ پھر قرض خواہ اس پر اور ٹیکس لگا دیتا ہے، جب تک تم مجھے پیسے وصول نہیں کرے گا تب تک یہ چارج بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ ایسا تم نہ کرو، سود پہ سود نہ کرو۔ ابھی کچھ دن پہلے میں بات پڑھ رہا تھا، ایک صاحب کا مطالبہ چل رہا تھا عدالت کے اندر، یہ کیس چلا کہ اس کا جو سود میرے قرض سے بڑھ گیا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس سے میں نے قرضہ لیا تھا 1 لاکھ روپیہ، اب اس کا سود مجھ پر 3 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے۔ تو قرضہ میں نے 1 لاکھ کیا تھا، اب اس کا سود تو 2 لاکھ تک پہنچ چکا ہے۔ تو اب یہ کیس چلا، وکیل نے اسے یہ کہا جج نے، تو یہ بتا اب اصل رقم لینا چاہتا ہے یا سود والی رقم لینا چاہتا ہے؟ اس نے فٹ بولا کیونکہ سود والی رقم زیادہ تھی، اس نے کہا میں سود والی رقم لیتا ہوں۔ تو جج نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے کیسے سود کی رقم ملے گی؟ تو نے خود اصل سے انکار کر دیا، تو نے خود کہہ دیا کہ میری اصل رقم نہیں ہے، اصل رقم سے تو نے خود انکار کر دیا، تجھے سود کے بھی پیسے نہیں ملیں گے، تو کیس بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اچھا بات تو آئی گئی سود کی، تو ایک علماء نے ایک ہیلہ نکالا کہ اگر تم نے نفع ہی اٹھانا ہے، کام ہی کرنا ہے، تم یہ ہیلہ کرو۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا کہ بھائی آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیں، آپ نے ان سے پوچھنا ہے بھائی آپ 1 لاکھ روپے کیا کرنا ہے؟ تو اب آپ یہ کہیں کہ میں نے 1 لاکھ کا وہ میں نے گھر کے کام کے لیے ٹیئر گارڈر وغیرہ کچھ یہ سامان لینا ہے، میں نے سیمنٹ لینی ہے، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ اسے یہ کہہ دیں کہ بھائی بات اس طرح کرتے ہیں کہ میں آپ کو پیسے نہیں دیتا، آپ ایسا کریں سامان خرید کر میرے پاس رکھ لیں، سامان خرید لیں، تو جو پیسے بنے وہ میرے نام سے بل بنوانا، یا تو سامان خرید کر آ تو بل میرے نام سے بنوانا، میں پیسے اس کو دکاندار کو میں دوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ تو بل اس دکان والے سے بنوا کر آ، تو نے کیا کیا چیز لینی ہے وہ اپنا پورا بل بنوا کر اپنی چیز طے کر کے وہ بل مجھے آ کر دے دے، پھر تو جب مجھے بل دے گا وہ بل میں پھر تجھے دوں گا۔ اب کیونکہ اس کو جب بل دے گا نا، وہ بل اب اس بندے کی ملکیت میں ہوگا، یہ میرا بل ہے، میں نے اس پیسے ادا کرنے ہیں۔ تو اب اس کو چاہیے، اگرچہ وہ بل 80,000 روپے کا تھا، اب اگر وہ 1,20,000 کا بل دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ اب خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ اب اگر اس کو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ اس کو منظور ہے، ٹھیک ہے میں لینا چاہتا ہوں، لے لے، 1 لاکھ سے اوپر 40,000 روپیہ اگر اس کو قبول ہے تو دینا چاہتے ہو تو دے دے، اگر نہیں دینا چاہتے ہو تو کہہ دے کہ یار اتنی بہت زیادہ ہے، کم کر دو، وہ ایجاب قبول اپنا کر کے وہ ختم کرا سکتے، یہ پھر سود میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنس کے بدلے میں کمی زیادتی حرام ہے، اگر جنس غیر جنس کے بدلے میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صاحب نے یہ کہا کہ آپ مجھے 10 من گندم دیں، اس کے عوض میں آپ کو 5 من آٹا دوں گا۔ اب وہ یہ کہے گا میری تو گندم 10 من تھی اور تو نے مجھے 5 من آٹا کیوں دے رہا ہے؟ اور وہ یہ ہیلا نہ کرے کہ بھائی کیونکہ گندم جو ہے میں نے اس کو صفائی کروائی ہے، میں نے اس کی پسائی کروائی ہے، تو یہ گندم کے حساب سے زیادہ کم ہو جاتا ہے، پیسنے کے بعد اس کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اس لیے تو مجھے جو گندم جو ہے نا اس سے بڑھ کر دے، آٹے سے بڑھ کر مجھے گندم دے، آٹا میں تجھے 5 کلو دے رہا ہوں تو مجھے 10 کلو گندم دے گا، تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے، جتنی گندم دے گا اتنا ہی آٹا اس سے وصول کرے گا، زیادہ نہیں کرے گا۔ خیر، تو آگے اللہ رب العزت نے اس آیات میں مبارکہ میں فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، کہ ڈر جاؤ، بچ جاؤ، میں نے ان گناہ گاروں کے لیے، ان کافروں کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اس سے اور زیادہ آیات نہیں ہے ڈرانے والی، جہنم کی وحشت ہولناک کو بیان کرنے کے لیے اس سے اور آیات نہیں ہے، سب سے بڑی آیات نہیں ہے۔
اب اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا ہوا، مسلمانوں کے لیے تیار نہیں کیا ہوا۔ فرمایا نا اعدت للکافرین، اس جہنم کو میں نے تیار کیا کافروں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے مؤمنین کو پیغام دیا کہ مؤمنین تم ان گناہوں سے بچ جاؤ۔ کن گناہوں سے بچ جاؤ؟ شرک سے بچ جاؤ، بدعات سے بچ جاؤ، ان گناہوں سے بچ جاؤ، چغلی سے، غیبت سے۔ ایسا نہ ہو تم یہ کام کرتے رہو، تمہارے دل پہ سیاہ نقطہ بنتے بنتے کہیں تمہارے زبان سے ایسا کلمہ نکل جاؤ، کلمہ کفر تک پہنچ جائے، تم کل مرو پھر تم کافر ہو کر مرو۔ ایسے نہ میرے پاس نہ آنا، اگر تم میرے پاس ایسے آ گئے پھر بھی میں تمہارے ساتھ وہی کافر والا معاملہ کروں گا۔ تم اپنے آپ کو جو ٹیبل اپنا لیبل لگایا ہوا ہے، سلیبس جو آپ نے لگایا ہوا کلمہ طیبہ کا، تو میرے پاس بھی ایمان کی حالت میں تم نے آنا، کفر کی حالت میں نہ آنا۔ اگر تم کفر کی حالت میں آئے تو عدت للکافرین، پھر میں نے تمہارے لیے جہنم کو پھر بھڑکانا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تنبیہ فرما رہے ہیں، بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ کیونکہ اس وقت تو اللہ رب العزت نے اس کا پھر نتیجہ بتایا کہ تم نے اس جہنم سے کیسے نکلنا ہے۔ جہنم تو آ گئی، گناہ ہونا ہے، تم مسلمان ہو، تم سے گناہ بھی ہونا ہے، تو تم اس عذاب سے نکلنا کیسے؟ آگے عذاب کو بتایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم میرے اور میرے رسول میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر تم اس راستے سے ہٹ گئے تو پھر تم فنا ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک بات اور بتا دوں، بسا اوقات جو صاحب شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرتا رہتا ہے، اب وہ اپنی محبت میں افراط اور تفریط کا تقاضا کرتا رہتا ہے کہ میں تو ان سے محبت کرتا ہوں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جس سے کوئی وسیلہ کس سے احتیاجی مانگی جائے۔ اللہ ہی کی ذات ہے، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے۔ اگر ہم نے شرک اختیار کر لیا، شرک کرنے کے بعد اگرچہ ہم نے 100 بار بھی قرآن پاک کی تلاوت ختم کر لی، نوافل میں، تہجد میں، اشراق میں، جو کام کام کرتے رہے، ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک مانا ہوا ہے۔ ہمیں ایک بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو پچھلے آیاتوں میں بتایا تھا، کافر جو ہیں ہم سے زیادہ رفاہی دفاعی کاموں میں ہم سے زیادہ آگے بڑھ کر ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مسجد بنانے میں ہم سے زیادہ آگے ہوتے ہیں، کیونکہ میں ابھی کتاب پڑھ رہا تھا سفر در سفر، مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، تو اس کے اندر ایسے واقعات بھی ہیں، کفاروں نے بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کری ہوئی تھیں، بڑے بڑے انہوں نے عبادت خانے خانقاہیں تعمیر کرائی ہوئی تھی، مسلمان یہ کام نہیں کیا تھا اس وقت۔ گاؤں زمبابوے میں، یہاں اس اٹلی میں، فرانس میں، روس میں اکثر ان کا کام تھا۔ تو اگر وہ یہ کام کرتے ان کو یہ عمل نہیں ملے گا، کیوں؟ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جو بندہ بھی شرک کرے گا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، اگرچہ وہ تہجد گزار بھی بن جائے، جو بھی کچھ کرتا رہے، اس کا پھر جنازہ ہوگا تو پھر کافر کا جنازہ ہوگا۔ تو ہمیں ان شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ڈرا رہے ہیں کہ تم میرے اور میرے محبوب کو مانتے رہو، کیونکہ غزوہ احد پر صحابہ کرام سے تھوڑی سی خطا ہو گئی تھی، اجتہادی خطا ہوئی، تو اللہ رب العزت مؤمنین کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اگر پھر تم سے اگر خطا ہو جائے میرے در پر آنا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن اس خطا سے پہلے میرے اور میرے حبیب کی مانتے رہنا، میرے حبیب کی اتباع نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ صحابہ کرام نے وہ مورچہ چھوڑا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فتح ہو شکست ہو، تم نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ کرام نے ان سے خطا ہوئی، اب کام ختم ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی تنبیہ فرما دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔